جیسے جیسے بدرو کی طاقت بڑھ رہی تھی دوستوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دوست پہلے ہی بدرو کے قابو میں آ چکا تھا اور باقی 4 اپنے بچاؤ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کتاب میں موجود الفاظ نے شیطانی طاقتوں کو آزاد کر دیا ہے اور ان کو اب کوئی راستہ نکالنا تھا، ورنہ ان سب کا انجام قریب تھا۔ جیسے ہی بدرو نے ایک دوست کو اپنے قابو میں کیا، وہ باقیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کبھی اس کی چیخیں سنائی دیتی، کبھی اس کا سایہ نظر آتا اور کبھی وہ دوستوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ چاروں دوست بدحواسی میں پورے گھر میں دوڑتے پھر رہے تھے، لیکن ہر دروازہ بند تھا، ہر کھڑکی جالیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ گھر ایک جال کی طرح ان پر بند ہو چکا تھا۔ ایک دوست جس کا نام زین تھا کتاب کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ اس نے غور سے کتاب کے اوراق پلٹنے شروع کیے۔ اس کی نظریں ایک اور مخصوص صفحے پر جم گئیں جہاں کچھ اوراق پھٹے ہوئے تھے۔ اس صفحے کے ایک کنارے پر کچھ الفاظ خفیہ انداز میں لکھے ہوئے تھے جنہیں پڑھنا بہت مشکل تھا۔ ان الفاظ میں شاید کوئی راستہ تھا بدرو کو دوبارہ قید کرنے کا۔ یہی ہے، زین نے ہانپتے ہوئے کہا، یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمیں اسے روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ بدرو نے ایک اور دوست کو قابو کر لیا تھا اور اب 3 دوست بچے تھے۔ زین اور باقی دوست سارا اور علی نے وہ الفاظ اونچی آواز میں پڑھنے شروع کیے جو کتاب میں موجود تھے۔ ہر لفظ کے ساتھ گھر کی دیواریں لرزنے لگیں اور بدرو کی چیخیں تیز ہوتی گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے الفاظ بدرو کو کمزور کر رہے ہوں۔ لیکن اسی دوران بدرو نے ایک آخری حملہ کیا۔ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں زور سے بند ہونے لگیں اور پورا مکان زلزلے کی طرح کانپنے لگا۔ بدرو کا سایہ ان کے گرد گھوم رہا تھا جیسے وہ آخری وار کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ زین نے کتاب کے آخری الفاظ تیز آواز میں پڑھے۔ جیسے ہی اس نے آخری لفظ ادا کیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گھر کے دروازے بند ہونے لگے اور بدرو کی چیخ ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر اچانک ہر چیز معمول پر آ گئی۔ بدرو غائب ہو چکی تھی اور وہ دوست جو بدرو کے قابو میں آ چکے تھے بے ہوش پڑے تھے، لیکن زندہ تھے۔ گھر کا دروازہ کھل چکا تھا اور روشنی اندر آ رہی تھی۔ زین، سارا اور علی نے اپنے بے ہوش دوستوں کو اٹھایا اور جلدی سے گھر سے باہر نکلے۔ گاؤں اب بھی ویران اور خوفناک تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بدرو کو قید کر دیا ہے، کم از کم ابھی کے لیے۔ وہ واپس اپنے شہر پہنچے، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ وہ گھر اور وہ بدرو کبھی ان کی زندگی سے مکمل طور پر نہیں نکل سکیں گے۔ پھر ایک آخری منظر، وہ کتاب جو زین گھر سے ساتھ لایا تھا ایک دن اچانک خود سے کھل جاتی ہے اور ہوا کے جھونکے سے اس کے صفحے پلٹنے لگتے ہیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی طاقت ابھی بھی آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔